تھوڑی دیر ہو گئی مجھے کیونکہ موٹر وے بند تھا، اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے آزادی کے موضوع پر۔ آزادی ایک چیز ہے جس پر سبھی اتفاق کرتے ہیں کہ بڑی اچھی چیز ہے، مگر یہ ہے کیا؟ اور اگر اس کو ہم اچھی چیز مانتے ہیں تو دنیا کے تمام لوگ آزاد کیوں نہیں ہیں؟ تو ان مسائل کے اوپر آج ہم غور کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آزادی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو قومی آزادی ہے، اقوام پر جب کوئی دوسری قوم، کسی بھی قوم پر جب کوئی دوسری قوم مسلط ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے خلاف لڑتی ہے، جدوجہد کرتی ہے، اور بعض دفعہ انہیں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ افغانستان میں ہوا۔ ادھر پہلے روسی آ گئے، پھر گورے آ گئے، امریکنز آ گئے، ان کے خلاف انہوں نے لڑ کر انہیں فارغ کر دیا۔ ہم نے بھی ساؤتھ ایشیا میں، انڈیا میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور آخر انہیں 200 سال کے بعد یہاں سے نکال دیا۔ ویتنام کی مثال لیجئے، جس کے اوپر پہلے فرینچ حاوی تھے، اس کے بعد پھر امریکن آ گئے، اور پھر ایک لمبی جنگ کے بعد انہوں نے دونوں ہی کو وہاں سے نکال دیا۔ بہت ان کو بڑی قیمت دینی پڑی، لیکن وہ بالآخر آزاد ہو گئے۔ تو یہ ہے قومی آزادی، جہاں ایک قوم، اچھا قوم کیا چیز ہوتی ہے؟ قوم قبیلے سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ بہت سے قبائل، لیکن وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہے، تو جب وہ شناخت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایک قوم ہیں، اور وہ لوگ جو آئے ہیں اور ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں وہ ہماری قوم کے نہیں ہیں، ہم ان کے خلاف لڑیں گے۔ اور پھر وہ کبھی کبھی جیت بھی جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہ جیتیں۔ اب دیکھ لیجیے، بیچارے فلسطینی ہیں، وہ پچھلے 70-75 سال سے لڑ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، اور اب تو جیتنے کے امکانات دکھائی نہیں دے رہے۔ کردوں کی مثال لیجئے، کرد جو 3 ملکوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، ترکی، شام، ایران، اور بہت لڑائی لڑی ہے انہوں نے، لیکن وہ جیت نہیں سکے۔ تو کبھی کبھی ان کو آزادی نصیب ہوتی ہے، قومی آزادی نصیب ہوتی ہے، اور کبھی نہیں بھی ہوتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر۔ یہ نہیں کہ کرد لڑنے والے نہیں ہیں، خوب لڑتے ہیں، آج بھی لڑ رہے ہیں، ترکی کے خلاف لڑ رہے ہیں، ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں، عراق کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن نہیں ہو سکا۔ کیا پتا کسی دن ہو، وی ڈونٹ نو۔ پھر ہے سیاسی آزادی۔ تو ایک زمانہ تھا جب کسی قسم کی سیاسی آزادی نہیں تھی، بادشاہتیں تھیں، اور جو بادشاہ کہتا تھا وہی کچھ ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ میری مرضی ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تو باقی سب اسی لائن میں آ جاتے تھے۔ وہ یہ طے کرتا تھا کہ ٹیکس کتنا دینا ہے، کس کو معاف کرنا ہے، انصاف کے معاملوں میں اسی کی بات چلتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے جنگ کرنی ہے کسی دوسرے بادشاہ کے خلاف، تو پوری قوم کو، پورے ملک کو اس کے ساتھ چلنا پڑتا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب فرعون کا زمانہ تھا۔ فرعون کا زمانہ کیا، جو اس سے پہلے بھی تھے، جب غلام رکھے جاتے تھے، اور جب فرعون مرتا تھا یا وہ بڑا بادشاہ مرتا تھا تو وہ اکیلے نہیں مرتا تھا، اس کے ساتھ اس کے غلام بھی دفن کر دیے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید ضرورت پڑے نا زندگی بعد الموت میں،
کوئی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہونا چاہیے تو آپ کو ملازم چاہیے ہوں گے, کوئی چائے تیار کرنے کے لیے ہونا چاہیے, کوئی کھانا پکائے گا, کوئی صفائی کرے گا. یہ تو یہی چیز ہوتی تھی چائنا میں. کوئی بہت بڑا چائنیز بادشاہ مرتا تھا تو اس کے ساتھ سینکڑوں اس کے جو غلام ہوتے تھے, نوکر چاکر ہوتے تھے, وہ بھی اسی قبر میں ڈالے جاتے تھے. تو پیرامڈس کا آپ نے دیکھا نا, وہ جو بہت اس طرح کے بنے ہیں, تو ادھر ان کے اندر خانے بنے ہوئے جہاں ان نوکروں کو رکھا ہی جاتا ہے, بس وہ that was their final resting place. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک تبدیلی آ گئی. پہلے یورپ میں آئی, اور یورپ میں ایسے تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بادشاہتیں کیوں قبول کریں, اور عوام نے اپنے زور کو جانا اور کہا کہ ہم پر کوئی ہماری مرضی کے خلاف حکمرانی نہیں کر سکتا. اور اس سے پھر رفتہ رفتہ جمہوریت جنم لیتی ہے, اور جمہوریت میں یہ ہے کہ کوئی آپ کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتا آپ کی مرضی کے بغیر. اس کا پھر ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹ, آپ اگر اس ریاست کے سربراہ بننا چاہتے ہیں یا آپ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھ سے اجازت لیں. اگر 2 یا 3 یا 4 امیدوار ہیں, جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے اس کو حکمرانی کا حق ملے گا, اور یہ بھی تا حیات نہیں, اگلے الیکشن تک. جمہوریت کے نظام میں بہت پیچیدگیاں ہیں, کچھ خرابیاں بھی ہیں, مگر اس سے اچھا نظام تو اب تک کوئی نکال ہی نہیں سکا. جہاں آمریتیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے, عامر ہمیشہ یہ کہہ کر آتا ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں, میں تمہیں صحیح راستے پر چلاؤں گا. مگر ہوتا یہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد وہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے, اور جو عوام کے مفادات ہیں وہ پھر پیچھے ہو کر رہ جاتے ہیں. تو دیکھا یہ گیا کہ جو کامیاب نظام ہے آج کل کے زمانے میں, پچھلے کئی سو سال میں, وہ وہی ہے جس میں لوگوں کی مرضی خوشی شامل ہو, ان کی رضا شامل ہو. تو یہ 2 قسمیں ہیں آزادی کی. ایک تیسری قسم ہے شخصی انفرادی آزادی. یہ سب سے متنازع ہے, اور سب کا اس پر اتفاق نہیں ہو سکتا کہ کیا آزادیاں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ صرف اسی آزادی کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے جو اوروں کے لیے نقصان دہ نہ ہو. مجھے آزادی ہونی چاہیے کہ میں سگریٹ پی سکوں, لیکن میں کمرے میں سگریٹ نہیں, مجھے کمرے میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں, کیونکہ اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا. ہاں, میں چاہوں تو ماچس جلا سکتا ہوں, لیکن پیٹرول پمپ میں نہیں, ادھر دھماکے کا اندیشہ ہے. تو چلیے اب ہم انفرادی آزادی کی بات کریں. ایک تو یہ کہ اس میں آپ کو آزادی ہے, یہ حق حاصل ہے کہ آپ خود یہ طے کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. وہ جو آپ کا اپنا ضمیر بتائے. آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کام صحیح ہے اور فلاں کام غلط ہے. مجھے یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ میں کہوں کہ میرے مطابق یہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے. سو فریڈم آف بلیف, اس میں ظاہر ہے کہ مذہبی عقائد بھی آتے ہیں. اگر میں اس مسلک سے تعلق رکھنا چاہوں یا اس مسلک سے, اس مذہب سے یا اس مذہب سے, یہ میرا مسئلہ ہے, یہ کسی اور کا نہیں ہے. It should be my right to
decide my religion. پھر یہ کہ یہ میرا حق بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جہاں ملازمت کرنا چاہیں ادھر کریں. کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ ادھر بیٹھ کر جھاڑو دو، یا ادھر کھانا پکاؤ، یا ادھر انجینئر بنو. ہاں اگر آپ قیدی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ سے لے لی جاتی، لیکن ایک آزاد شخص کے لیے یہ اس کا حق بنتا ہے. اٹ از دیٹ پرسنز رائٹ ٹو ایمپلائمنٹ. بہت بنیادی چیز ہے، لیکن یہ بہت سے لوگوں کو میسر نہیں. مثال کے طور پر اگر آپ سندھ میں ہاری ہیں، یا یہاں کسی بڑے زمیندار کی زمین پر کسان ہیں جو، اور زمیندار آپ سے کہتا ہے کہ تم یہ کرو گے اور وہ کرو گے اور بیٹھو گے تو، اور یہاں سے جانے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں. تو ادھر بانڈیڈ لیبر ہوتا ہے، اور جیسے کہ یہاں بھٹوں میں ہوتا ہے، یہاں یہ اینٹیں بنتی ہیں، ادھر کے جو مزدور ہیں وہ تو ادھر سے جا ہی نہیں سکتے. تو یہ ان کی حق تلفی ہے. ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں یہ آزادی ہو کہ وہ اس نوکری کو چھوڑ کر شہر چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں. دس از دیئر رائٹ. تو یہ بھی شخصی آزادی کا ایک حصہ ہے. پھر آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنا لباس خود سے چنیں، طے کریں. کوئی آپ سے یہ نہ کہے کہ ایسے کپڑے پہنو یا ویسے کپڑے پہنو. کوئی یہ نہ کہے کہ تمہیں برقع پہننا ہے، حجاب کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ آپ کی اپنی شخصی آزادی کا حصہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایران میں اس وقت کتنے احتجاج ہو رہے ہیں، اور کتنی لڑکیوں کو اس نظام نے قتل کیا ہے. ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے آج پوری دنیا چونک گئی ہے دیکھ کر. لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں حجاب نہیں کرنا، ادھر کی حکومت کہتی ہے کہ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کریں گے. کیوں؟ یہی بات افغانستان میں ہے. افغانستان میں بنا برقعے کے آپ باہر ہی نہیں جا سکتے. پہلے ایسے نہیں تھا، مطلب یہ کہ طالبان کے آنے سے پہلے ایسے نہیں تھا، لیکن اب ہو گیا ہے. اب ادھر لڑکیوں کے سارے کالج بھی بند کر دیے گئے، اسکول بھی بند کر دیے گئے. کالج تو ابھی حال کی بات ہے. ان کا یہ کہنا کہ لڑکیوں کو تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا بس گھر ہی پر رہنا ٹھیک ہے اور کہیں نہیں. لہذا آج جو جدوجہد افغان اور ایرانی خواتین کر رہی ہیں، اس کی کوئی مثال ہی آپ کو نہیں ملتی پوری دنیا میں. ان کے اوپر جتنی مشکل گزر رہی ہے، جو ان کے اوپر لاٹھیاں چلی ہیں اور گولیاں چلی ہیں، آج پوری دنیا آشش کر رہی کہ یہ وہ لوگ، these are the people who are leading the fight for freedom. تو یہ شخصی آزادی کی بات ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ تین مختلف قسم کی آزادیاں ہیں اور ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں. تو اگر آپ مثال لیں غزہ کی، جس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے، نہ ادھر ان کو قومی آزادی ملی ہے کیونکہ وہ محصور ہیں، وہاں پر اسرائیل کا مکمل قبضہ ہے، نہ ادھر شخصی آزادی ہے. سیاسی آزادی مجھے پہلے کہنا چاہیے، سیاسی آزادی بھی نہیں ہے. وہاں کوئی نظام نہیں ہے جس سے وہ اپنے لیڈران کو منتخب کر سکیں.
ہاں ادھر پی ایل او ہے اور حماس ہے، مگر وہ بھی کوئی جمہوریت پسند نہیں ہے، لہٰذا فلسطین کے عوام اپنے لیڈروں کا چناؤ نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید وہ اسرائیل کے ساتھ بہتر لڑ سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور شخصی آزادی پورے عرب میں بہت کم ہے۔ اب کہیں کہیں وہ کھلنے لگا ہے، جیسا کہ سعودی عرب میں پہلے ادھر لڑکیوں کو گاڑی نہیں چلانے دیا جاتا تھا، خواتین کو منع کیا جاتا تھا کہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، لیکن اب وہ چلا سکتی ہیں وہاں پہ۔ تو کچھ کہیں کہیں بہتری آ رہی ہے، لیکن چلیے بات ہم کر رہے تھے کہ مختلف جگہوں پر یہ تینوں آزادیاں میسر نہیں ہوتی۔ تو غزہ میں کسی قسم کی آپ کو آزادی نہیں، دیٹ مسٹ بی the worst place in the world to live۔ کہتے ہیں کہ it is the biggest open air prison in the world۔ تو ہاں ادھر کوئی بلڈنگ نہیں ہے، جیل خانہ نہیں ہے، لیکن پورا غزہ جو ہے ایک جیل خانہ ہے۔ چلیے پھر آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ عراق اور شمالی کوریا دیکھیں تو شمالی کوریا میں ایک پورا ایک خاندان، دادا بیٹا بیٹے کا بیٹا، کم جونگ ایل سے لے کر کم جونگ ان تک پورا نظام طے کرتے ہیں۔ کسی نے ان کو وہاں پر نہیں رکھا، وہ خود آ گئے کسی طرح سے۔ وہاں کوئی دیکھیں کوئی دوسری قوم ان پر مسلط نہیں ہے، وہ تو جیت چکے۔ کورین وار میں وہ امریکہ سے آزاد ہو گئے، امریکہ کو انہوں نے وہاں سے نکالا۔ اب جنوبی کوریا میں ایسا نہیں ہوا۔ جنوبی کوریا، ساؤتھ کوریا، وہ تو بہت ترقی کر چکا ہے، لیکن یہ بہت پسماندہ ہے۔ بہرحال ادھر اگرچہ کوئی سیاسی آزادی نہیں ہے، لیکن شخصی آزادی کسی حد تک ہے۔ وہاں لوگ، خواتین خاص طور پر، ہر وہ کام کرتی ہیں جو مرد کرتے ہیں۔ ادھر اگرچہ یہاں پر شخصی آزادی سے کچھ زیادہ آزادی وہاں پر ہوگی، لیکن it is still a very controlled society۔ اب چین اور روس کی مثال لیجیے، یہاں پر کسی قسم کی سیاسی آزادی نہیں ہے۔ چین میں کمیونسٹ پارٹی ہے، ایک ہی پارٹی ہے، اور کمیونسٹ پارٹی جو طے کرے گی کہ اس کا لیڈر کون ہے وہی ہوگا۔ روس میں بھی ایسا ہی تھا، ادھر بھی ملٹی پارٹی سسٹم ہی تھا۔ اور اب جو ولادیمیر پوٹن نے کتنے 20 سال سے وہاں یہ سنبھالا ہوا ہے، اس کی قیادت سنبھالی ہوئی ہے، تو اب it is a dictatorship۔ پچھلے 20 سال سے ادھر آمریت ہے، چین میں بھی آمریت ہے، اور ابھی جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا، اس میں طے یہ ہوا کہ یہ چیز چلتی رہے گی۔ تو عوام کی رضامندی اس میں نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایک نظام ہے، تو وہ نظام اس کو کسی طرح سے سنبھال رہا ہے۔ البتہ شخصی آزادی آپ کو بہت حد تک ملے گی چین میں اور روس میں۔ ادھر آپ جو کرنا چاہیں سو کر سکتے ہیں، اتنی نہیں جتنی یہ ویسٹ میں ہے، لیکن یہاں سے بہت زیادہ ہے۔ صرف مغربی ممالک میں آپ کو یہ تینوں آزادیاں ملتی ہیں، قومی، سیاسی اور شخصی۔ یہی وجہ ہے کہ
اگر آپ ویزے کھول دیں دنیا کے تمام ملکوں کے لیے تو سارے کے سارے یا تو امریکہ چلے جائیں گے یا برطانیہ چلے جائیں گے یا ناروے، سویڈن، ڈینمارک. اچھا کچھ ہی وقت پہلے میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا تھا. ٹیکسی والا جو ہے وہ بڑا نادان تھا، کہہ رہا تھا کہ سر جی دیکھیں ادھر پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا تو میں تو بھاگ رہا ہوں اس ملک سے. میں نے کہا یار کیسے جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ میرا ایجنٹ کے ساتھ ہو گیا معاہدہ، 25 لاکھ میں اس کو دوں گا، میں پہنچوں گا اٹلی اور ادھر میرا کوئی ماموں کا بیٹا، پتہ نہیں ماموں کا بیٹا کوئی ہے، اس کے ساتھ میں ادھر پیزا بناؤں گا. یار کیسے جا؟ کہتا کہ ہاں ادھر بس کچھ طے ہو گیا، کچھ ایجنٹوں کا کام بیسکلی. کیوں جانا چاہ رہا ہے وہاں پہ؟ اس لیے نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ ادھر اس کو زیادہ اجرت ملے گی، زیادہ تنخواہ ملے گی. اس لیے جا رہا ہے کہ وہ ایک کھلا معاشرہ. چائنا یا رشیا کیوں نہیں جانا چاہتا؟ گو کہ ادھر بھی مواقع بہت ہیں. کوئی وہاں پر جائے اور کسی دکان میں لگ جائے، اس کو بھی ٹھیک ٹھاک پیسے مل سکتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر، اس لیے کہ ان کو شخصی آزادی بھی اچھی لگتی ہے. تو غرض یہ کہ ہر انسان کو آزادی چاہیے اور شخصی آزادی اس کا بہت بڑا اہم حصہ ہے. تو چلیے موضوع پر آتا ہوں کہ جو آزاد سماج ہیں اور جو آزاد ملک ہیں وہ زیادہ خوشحال کیوں ہیں اور وہ زیادہ خوش کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ آزادی دیتے تو اس آزادی سے آپ لوگوں کو متحرک کر سکتے ہیں، آپ تنظیم بنا سکتے ہیں، آپ یونینز بنا سکتے ہیں. یہ تو ایک تنظیم ہوتی ہے. یونین سے مطلب لیبر یونین یا اسٹوڈنٹ یونین. لیبر یونین کیوں اتنی اہم چیز ہوتی ہے ایک انڈسٹریل سماج کے لیے؟ کیونکہ مزدوروں کا استحصال ہوتا ہے نا. جو سرمایہ دار ہے یا جو مالک ہے اس فیکٹری کا، اس انڈسٹری کا، وہ کم سے کم اجرت دینا چاہے گا اپنے مزدوروں کو. مگر اگر محنت کش اکٹھے ہو جائیں، وہ ایک یونین بنائیں، تو پھر وہ استحصال اس طرح سے نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں ہمیں اس کا صلہ چاہیے. اسٹوڈنٹ یونین کی بات کی تو اسٹوڈنٹس کے بھی مطالبات ہوتے ہیں. ان کے مطالبات جائز اور ناجائز دونوں ہوتے ہیں، لیکن جو جائز مطالبات ہیں اس سے ایک یونیورسٹی، ایک کالج کی کارکردگی میں بہت بہتری آ سکتی ہے. اور اگر ایسا یونین نہ ہو تو اس میں بہت خرابی آ سکتی ہے. تو مثال کے طور پر اگر ایک یونین ہوتا اور وہ ایک اسٹڈی کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ فیس بہت زیادہ ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ جائز ہو، اور پھر وہ اکٹھے ہو کر انتظامیہ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم سے 10 لاکھ روپے لو، ہم اس کا آدھا دیں گے. That depends from case to case. لیکن یہ نیگوسیشنز کے لیے کھلا ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میری اپنی یونیورسٹی سے متعلق ہے، اور اب ہمیں بہت شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس یونین کی، مگر کیونکہ اسٹوڈنٹ یونین موجود نہیں ہے
تو ہم بہت بری طرح سے مار کھا رہے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی جہاں میں نے 48 سال پڑھا ہے، بہت خوبصورت کیمپس، بہت بڑا کیمپس۔ 1967 میں میرے آنے سے کچھ سال پہلے حکومت پاکستان نے اس یونیورسٹی کو 1705 ایکڑ دیے تھے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ وقت کے بعد لوگوں نے اس زمین کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا۔ قبضہ گروپ تو ہر جگہ ہوتے ہیں پاکستان میں، یہ آپ کو پتا ہے۔ ایک قبضہ گروپ کو ہم نے روکا۔ بیسکلی ایک میرے کولیگ ہیں اور میں، ہم عدالت میں گئے، خوب لڑائی لڑی اور آخر ہم جیتے، مگر میں اس کہانی میں زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ پھر ایک قبضہ گروپ آ گیا جو ایک بہت بڑے سیاستدان کا تھا، اس نے بیچ یونیورسٹی میں اپنا محل بنا دیا۔ 3 دن کے لیے وہ صدر پاکستان تھا اور اس دوران اس نے کچھ ہیرا پھیری کر کے وہ کر دیا۔ اب اس وقت ہم نے بہت کوشش کی کہ اسٹوڈنٹس کو منظم کیا جائے، کسی طرح سے اس قبضے کو روکا جائے ان دا پبلک انٹرسٹ۔ کہیں کچھ اسٹوڈنٹس جمع ہو گئے، کہیں کچھ ہو گئے۔ یہ اب کیونکہ ضیاء الحق کے زمانے کے بعد اسٹوڈنٹس یونینز کو ختم کر دیا گیا، تو ادھر پنجابی، ادھر پٹھان، ادھر سندھی، ادھر امامیہ اسٹوڈنٹس، ادھر یہ وہ 5-6 گروپوں میں یہ بٹ گئے۔ ہم اس کو اکٹھے کرتے، اس کو ادھر لاتے تو وہ نہیں آتے، اس کو لاتے تو باقی بھاگ جاتے۔ ایک یونین ہوتا تو ہم ایک آواز سے اس قبضے کو روک سکتے۔ چلو اس کو بھی 15 سال گزر گئے، وہ محل کھڑا ہے، نہیں کچھ کر سکتے۔ یہ 2017 کی بات ہے، میں نے ڈان اخبار میں ایک مضمون لکھا ہے اس کے اوپر، اور عمران خان نے پڑھا۔ 2018 کی بات ہے، 2018 کی بات ہے، 17 عمران خان نے یہ پڑھا اور بلڈوزر بھیجے ادھر، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کا تھا جس نے قبضہ کیا تھا، نیر بخاری نام ہے۔ جیسے ہی اس کی دیوار توڑی تو اس نے فون اٹھایا اور ادھر ادھر فون کیا، وہ رک گیا۔ اور جیسا کہ یہ سیاستدان ہوتے ہیں نا، ان کے آپس میں جوڑ توڑ چلتی رہتی ہے، تو وہ کام ادھر رک گیا اور اس محل کو اس کے بعد کسی نے نہیں چھوا، کسی نے نہیں چھیڑا۔ اب جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پچھلے مہینے کی ہے۔ اس نہایت ہی خوبصورت کیمپس کے بیچ میں سے حکومت نے ایک سڑک بنا، جو پتہ نہیں آپ اس علاقے سے واقف ہیں کہ نہیں، لیکن مری روڈ جو مری تک جاتی ہے، ادھر ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے، گاؤں تھا لیکن اب وہ بھی ایک شہر سا بن گیا ہے، بھارا گاؤں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اوپر سے اوور پاس بنانا چاہیے، مہنگا کام ہے۔ سستا کام کیا ہے کہ پبلک کی زمین چوری کر لو اور ایسے کریں۔ تو ایسا ڈائیورژن انہوں نے بنایا جس نے ہماری یونیورسٹی کو تباہ کر دی۔ اگر اسٹوڈنٹ یونین ہوتا تو آج وہ نہ کر سکتے، لیکن ہم بے بس ہو گئے and we lost it. Okay, so the power to organize is essential. اگر ایک ملک میں آزادی ہو، آزادی اس مقصد سے کہ آپ لوگوں کو منظم کر سکیں اور اس سے خرابیوں کو روک سکیں، کرپشن کو روک سکیں۔ دیکھیں ہم ہر وقت کرپشن کی بات کرتے ہیں، وہ آ بھی جاتا ہے، اخباروں میں آ جاتا ہے کہ فلاں نے اتنے ارب لوٹے ہیں، فلاں نے یہاں سے اتنی دولت ادھر سوئٹزرلینڈ بھیج دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، سبھی کرپٹ۔ لیکن چونکہ ہم اپنے آپ کو منظم نہیں کر سکے، اس لیے وہ منظر عام پہ آنے کے باوجود اس پر کچھ ہوا نہیں۔ عدالتیں
ہماری عدالتیں کیا؟ ان عدالتوں میں کوئی دم خم نہیں جب تک لوگوں کا زور اس کے پیچھے نہ ہو. جہاں آزادی افکار ہو, جہاں آپ کا دماغ کھلا چھوڑ دیا جائے, تو پھر وہاں نئی قسم کی تخلیقات بھی بنتی ہیں, انوینشنز. سوچیں اس پر کہ اس دنیا میں, جس دنیا سے ہم واقف ہیں, جو انوینشنز بنی ہیں, کی گئی ہیں, ان میں سے کوئی پاکستان کی نہیں ہے, کوئی بھی مسلمانوں کی بھی نہیں ہے. یہ صرف ان ملکوں میں انوینشنز ہوئی ہیں. کوئی سی بھی لے لیجیے, اینٹی بایوٹکس لے لیں, مختلف ادویات لے لیں, کمپیوٹر, ٹیلی فون, بجلی, یہ ساری چیزیں یہ ہماری ایجادیں نہیں. یہ ایجادیں تب ہو سکتی ہیں جب دماغ پر قدغنے نہ ہو, جب فکر کو آزاد کر دیا جائے. ساری بایو ٹیکنالوجی آپ کی, پورا جو اس سے پہلے ڈی این اے اور تمام جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں جس نے ہمیں اس تک پہنچا ہے, یہاں تک پہنچا ہے, they're all inventions from outside. اور کیوں؟ اس لیے کہ فکر کو انہوں نے آزاد کیا ہے, ہم نے قید کیا ہے. تو غرض یہ کہ جب آپ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں. لائف اسٹائل از یور بزنس. یہ آپ ہی طے کر سکتے ہیں کہ آپ کو شادی کس سے کریں. کوئی کیوں کسی کو بھی طے یہ کہے کہ تمہیں اس سے شادی کرنی ہے, اس سے نہیں کرنی ہے. نو, دس از یور پرسنل ڈیسیژن. اب مغرب کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے اس معاملے میں کہ دیکھو یہ بے رہروی کا شکار ہو گئے, لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, ہر ایک جو ہے وہ ادھر جانے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے کہ اس سے پتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے. وہ جو کھانا چاہے, پینا چاہے, جو لباس ہے, وہ سب کچھ اس کے اختیار میں. جب آپ لوگوں کو یہ اختیار دیتے ہیں تو قدرتی طور پر ان کے اندر ایک تسکین, ایک خوشی پیدا ہوتی ہے, اور وہ جو سکون ہے وہ پھر آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو آزاد کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ساری انوینشنز, وہ نیا نالج وہاں پر ڈسکور ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ جس چیز کو صحیح مانتے ہیں اسی پر آپ چلیں, کوئی آپ کو مجبور نہیں کرے گا, تو اس طرح سے مختلف قسم کے لوگ جن کے عقائد مختلف ہیں وہ مل بیٹھ کر کام بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھیں, دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی سے جتنے جوز بھاگے تھے وہ گئے امریکہ. آئنسٹائن بھی ان میں سے ایک تھا. ہزاروں کی تعداد میں سائنٹسٹ گئے تھے. اینڈ دے میڈ امریکہ دا گریٹسٹ سائنٹیفک پاور آن ارتھ. امریکہ ایک ایسی جگہ تھی اور اب بھی ہے جہاں پر ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں, ہر مذہب کے, ہر عقیدے کے. تو ادھر آپ کو کرسچنز, جوز, مسلمز, ہندوز, ہر ایک کے لیے جگہ ہے. اور وہاں پر یہ خلاف قانون ہے کہ کسی کو آپ اس کی بنا پر, مذہب کی بنا پر ملازمت نہ دیں یا کسی بھی تعصب کا اظہار کریں. تو میرے ایک دوست تھے, مشتاق مرزا نام ہے ان کا, مرحوم, وہ بہت خلاف تھے امریکہ. خیر وہ انڈیا سے مائگریٹ کر کے امریکہ چلے گئے, اور
ہر وقت شکایت کرتے تھے کہ یہ پرویز، یہ لوگ دیکھو کتنے بے حیا ہیں. تو حیا ان کو بہت کھٹکتا تھا کہ یہ کیسا لباس ہے ان کا، سو ریویلنگ دس دیٹ، اور ان کی شادیاں کتنی جلدی ٹوٹتی ہیں، اور یہ بہت شکایت. مگر ہاں، اور وہ اتنا زیادہ بولتے تھے اس میں، اور شاید ان کے جو اطراف میں لوگ تھے جس کمپنی میں وہ کام کرتے تھے، شاید انہوں نے پسند نہیں کیا، تو ان کی پروموشن نہیں ہو سکی. تو یہ گئے عدالت میں. عدالت میں انہوں نے کہا کہ چونکہ میں مسلمان ہوں اور مجھے کچھ لوگوں کے طور طریقے اچھے نہیں لگتے، تو اسی لیے میری پروموشن میں رکاوٹ آ گئی. عدالت نے سارے حقائق جو ہیں سامنے رکھے، اور پھر کمپنی کو کہا نہ صرف تمہیں یہ پروموٹ کرنا ہے، لیکن پروموٹ فرام اے بیک ڈیٹ، اور علاوہ اس کے $500,000 جرمانہ. He got that money. اچھا خیر اس نے ایک چھوٹا سا جہاز لیا. He used to fly around in a plane around Boston. That's it. اور مزے کی بات یہ، there is a square in جیسا ایک چھوٹا سا پلازا ہے، اس کے ساتھ ایک سڑک ہے، مشتاق مرزا اسٹریٹ، ادھر ان کے نام سے منسوب کیا. تو دیکھیں ایک ایسے نظام میں جہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کی زبان کیا ہے، آپ کی شکل و صورت کیا ہے، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، یا اب تو بہت سے جینڈر کیٹیگریز بھی نکالے گئے. تو ایسے معاشرے میں جہاں شخصی آزادی اس حد تک ہے، جہاں میل میل فیمیل فیمیل میرجز بھی تسلیم کی گئی ہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا، مجھے نہیں اچھا لگتا، آپ کو بے شک اچھا لگے، مجھے نہیں اچھا لگتا. لیکن یہ کہ جب آپ اس حد تک آزادی دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اسے پسند نہیں کریں گے، لیکن ان سے کہا جاتا ہے کہ if you don't like it, don't look here. If you don't like what I'm saying, don't listen to me. اور بات بہت مناسب ہے. جس کو کوئی چیز اچھی لگے گی ٹھیک، اور نہیں اچھی لگے وہ بھی ٹھیک، لیکن ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے، اپنی پسند ناپسند ظاہر کرے. تو یہی وجہ ہے کہ ایسے ملک جو ہیں پھر پرکشش بن جاتے ہیں، طاقتور بن جاتے ہیں. اور دیکھیں جب ہم اس بات یہ بات کرتے ہیں کہ کون سے ملک مضبوط ہیں اور کون سے کمزور ہیں، تو جو طاقت ہے کسی ملک کی وہ اس کی فوج سے نہیں آتی. فوجیں بہت بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ملک اندر سے کھوکھلا ہو تو پھر وہ ملک رہ نہیں سکتا. اب آپ دیکھ لیجئے سوویت یونین کی مثال، دو بڑی عسکری طاقتیں تھیں، ایک امریکہ ایک سوویت یونین. مگر سوویت یونین اندر سے کھوکھلا ہو گیا تھا کیونکہ ادھر سیاسی آزادی نہیں تھی، ادھر ایک جابرانہ نظام تھا، اور ایسے نظام کے اندر کرپشن ہوتی ہے، ایسے نظام کے اندر لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، ایسے نظام میں جو اوپر والا بیٹھا ہے وہ یہ طے کرتا ہے کہ اس کو میں ڈائریکٹر بناؤں گا، اس کو نہیں بناؤں گا، حالانکہ وہ جو ہے وہ زیادہ قابل ہے. تو یہ جو نظام ہوتا ہے جس میں میرٹ ٹھکرایا جاتا ہے، وہ نظام پھر کمزور ہو جاتا ہے. لہٰذا سوویت یونین اندر سے کھوکھلا ہو گیا، باوجود اس کے کہ اس کے پاس اس وقت ٹوٹتے وقت 30,000 نیوکلیئر ویپنز تھے، 30,000 نیوکلیئر ویپنز، ہزاروں ٹینک اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، لیکن کمزور تھا اندر سے. ایک ملک کی طاقت اس سے بھی نہیں آتی کہ اس کے پاس دولت کتنی، بہت
बहुत दौलतमंद मुल्क है इस दुनिया में, सऊदी अरब, यूएई, सारे जो अरब ममालिक हैं, कितने अरब हैं? कोई 450 मिलियन अरब हैं। कितने इजरायली हैं? 9 मिलियन। यानी कि आप सोचें, देखिए लोग अमूमन ये भूल जाते हैं कि कितने कम इजरायली हैं। There are only 9 million Jewish citizens of Israel. कराची की आबादी कितनी है? 22 मिलियन। यानी कि आप 2.5 इजराइल कराची के अंदर फिट कर सकते हैं, लेकिन ये एक इजराइल है जिसने पूरी अरब दुनिया को ज़ेल किया हुआ। तो वो मजबूत बना। क्यों मजबूत बना? क्योंकि वहाँ वो तमाम आज़ादियाँ दी हुई हैं और उस आज़ादी को उन्होंने इस्तेमाल किया है साइंस और टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए। आज तो ऐसे है कि जो दुनिया की बेहतरीन साइंस है वो इसराइल में पैदा होती है। हमें नहीं अच्छा लगता, हम इस चीज को बुरा मानते हैं कि उन्होंने फलस्तीनियों के साथ जो किया सो बहुत ही बुरा किया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसराइल से मुझे खास तौर पे दुश्मनी है, इसलिए कि एक ही दफा मेरे ऊपर जिस्मानी तौर पर हमला हुआ है। ये MIT की बात है जहाँ मैं पढ़ रहा था। तो जब इसराइल ने लेबनान पर हमला किया था, ये 1976 की बात है, तो उधर मेरा और उनका हम चंद अरब थे, पाकिस्तानी एक ही और था, लेकिन 4-5 अरब थे। दूसरी तरफ वो लोग थे और वो खूब नारे लगा रहे थे, तो हमारा हो गया उधर टाकरा। तो एक रबाई ने मुझे पकड़ा और मेरी ऐनक उसने। That's the only time that I've been attacked in my life. लेकिन मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूँ कि I am not sympathetic to Israel, लेकिन हकीकत तो हमें माननी पड़ेगी। क्या वजह है कि उनमें इतनी बला की ताकत है? लोग कहते हैं वो तो अमेरिका ने सब उसको दिया। अरे अमेरिका ने सऊदी अरब को कुछ कम दिया, ढेर असलाह दिया और वो यमन को नहीं हरा सके। हमारे जो जनरल राहिल शरीफ वहाँ गए थे, उनकी फौज की क़यादत की, वो फिर पीछे हट के रह गए। हजारों यमनी को मारा और जीत फिर भी नहीं सके। सो स्ट्रॉन्ग, बस मैं बात इस पर खत्म करता हूँ। जो मजबूत रियासतें हैं, जो मजबूत समाज हैं, वो अपने लोगों की ज़रूरियात जानते हैं, उन्हें मालूम करते हैं और फिर उन्हें पूर्ण करते हैं। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप लोगों को बोलने दें, उनको आज़ादी दें। आज़ादी से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं। उसके लिए फिर एक नई सोच की जरूरत होगी। जैसा कि ना फैज़ साहब ने कहा था, अब सदियों के इक़रार-ए-इताअत को बदलने लाजिम है कि इनकार का फरमा कोई उतरे। इताअत से काम नहीं चलता। हमें इस निजाम को बदलना है और लड़ना है आज़ादी के लिए, ताकि हम सब बाकी दुनिया के शाना बशाना हो सके और तरक्की की राह पर चल सके। थैंक यू वेरी मच।